چیلنج یہ آپ کو پرانے زمانے میں لے جاتے ہیں. بہت پرانا اچھے وقت ہوا کرتے تھے نا، سر ہم بڑے کہتے تھے وہ زمانے اچھے تھے. وہ اس زمانے میں چلتے ہیں جس زمانے میں اکانومی بہت ہی فضول ہوا کرتی تھی، کسی پر کوئی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اچھے دن تھے نا. اب تو سب کے پاس پیسہ آ گیا تو مسئلے پڑ گئے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ محنت کرتے تھے اور سارا مہینہ محنت کرتے تھے اور پھر اسی محنت سے کھاتے تھے اور وہ مشکل ان کا گزارا ہوتا تھا لیکن بڑے خوش تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی کوئی خاص اکوپمنٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے اور آپس میں کوآپریشن بھی کم تھی. اپنا اپنا کام نا، ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. ایک بندہ ہے اس نے اپنا کھانا نکالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا کھانا نکالنا ہے اور بس کوشش کرنی ہے کسی طریقے سے نا معاملہ سیٹ ہو جائے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس، کیونکہ وہ جتنا محنت کرتا تھا وہ مشکل پوری ہوتی تھی نا. تو ہم کہتے ہیں اس کو اکنامک ٹرمز میں کہ وہ کوئی اس کے پاس کوئی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوتی تھی یا کوئی وہ سرپلس کریٹ نہیں کرتا تھا سچ، بس وہ مشکل اپنا گزارا. اب آپ امیجن کریں کہ وہ زمانہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ ترقی ہوئی، شاید کچھ جانور استعمال کرنا شروع کر دیے، شاید کوئی اکوپمنٹ اس نے بنا لی، کوئی اس کو بہتر ٹیکنیک ذہن میں آ گئی کام کرنے کی جس سے وہ زیادہ پروڈیوس کر سکتا تھا. اب جب زیادہ پروڈیوس کرے گا تو بیوی تو وہی ہے، بچے تو وہی، 2 بچے ہیں، وہی بیوی ہے، کھاتے وہ اتنا ہی ہے، لیکن اب وہ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ بمشکل گزارا ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ گزارا بھی ہو رہا ہے اور پیسے بچ بھی رہے ہیں مہینے کے آخر میں. ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے. یہ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پیسے بچ بھی جاتے ہیں. پیسے تو نہیں ہے ابھی پیسے ویسے کوئی نہیں ہے ابھی. چیزیں مطلب ان دا سینس کہ وہ جو بھی بناتا ہے، لیٹس سے وہ، میں وہی اگزامپل دوں گا، وہ ٹماٹر اگاتا ہے، نمک کہیں سے لاتا ہے پہاڑ توڑ کے، جو بھی وہ کرتا ہے وہ پھر بیچ باچ کے آپس میں بارٹر کر کے اس کے بعد پھر بھی بچ جاتا ہے، اپنا گزارا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی کہ جو اس کے پاس ایکسٹرا پیسے بچ گئے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے. اچھا، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے انسان کے لیے تو بڑا چیلنجنگ سوال تھا کہ بھئی یہ اتنے ٹماٹر بچ گئے ہیں، کیا کریں. اب وہ کھا تو سکتے نہیں تھے ان ٹماٹروں کو اگر وہ ٹماٹر بنا رہا ہے تو. اگر وہ کوئی اور چیز اگا رہا ہے تو وہ بھی بیوی کو کہے گا یا یہ ساری تم کھا جاؤ، وہ کہے گی میں کتنی کھاؤں، کھا جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تم زیادہ سے زیادہ موٹی ہو جاؤ گی. تو وہ کھا بھی لے گی، تو اس نے تو بہت زیادہ بنا دی ہے نا، وہ اتنے ٹماٹر اتنے آلو تو نہیں کھا سکتی بیچاری. بچوں کو بھی کھلا کھلو گے تو وہ آخر اس کو کوئی طریقہ چاہیے جس سے وہ سٹور کر سکے نا. یعنی اصل میں یہ بنیادی سوال ہے کہ انسان جب اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کر لے تو وہ جو چیز پروڈیوس کرتا ہے اس کو کوئی طریقہ چاہیے کہ وہ اس کو سٹور کرے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بیسک ریکوائرمنٹ ہے. آج کل تو ہم کہتے ہیں نا جو ایکسٹرا ہے اس کو انویسٹ کرو. یہ اس زمانے میں یہ انویسٹمنٹ کے کانسیپٹ نہیں تھے. یہ انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کو چھوڑیں. انویسٹمنٹ کا تو مطلب ہے نا کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اس کو اور بھی بڑھائیں. یعنی آپ کے پاس 100 روپے بچ گئے مہینے کے آخر میں، تو آپ 100 کو 150 کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں. یہ اتنے گیموں میں نہیں پڑنا ہے اس وقت. اس وقت آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 100 روپے بچ گئے، وہی روپے نہیں ہیں، وہ ٹماٹر ہیں، وہ آلو ہیں یا کچھ بھی ہے، کچھ بچ گئے، پروڈکشن آپ کی کچھ بچ گئی ہے. آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے. یعنی صرف اس کو سٹور کر کے اس طرح کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ یہ اگر لیٹس سے آپ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کام کرنے جوگے نہیں رہتے تو آپ وہ نکال کے جو آپ نے سٹور کیا تھا پچھلے 20 سالوں میں وہ کھا سکیں یا اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹماٹر تو نہیں کھلا سکیں گے جو 20 سال پہلے آپ نے ایکسٹرا بنا لیے تھے، وہ تو سڑ گئے ہوں گے. تو یہ بڑا بیسک سوال بن گیا کہ جو میں ایکسٹرا، اب میں ایفیشینٹ ہو گیا ہوں، مجھے زیادہ اچھا کام کرنے آ گیا. پہلے تو میں ایفیشینٹ ہی نہیں تھا نا، بیوقوف تھا. اب میں ایفیشینٹ ہو گیا ہوں. اب میں مہینے کے اندر 2 مہینے کی چیزیں بنا لیتا ہوں. اب میں مہینے کے اندر 5 مہینے کی چیزیں بنا لیتا ہوں. یا اب میں مہینے کے اندر
دو سال کی چیزیں بنا، میں تو اتنا زبردست ہو گیا ہوں کہ میں ایک مہینے کے اندر 2 سال کی چیزیں بنا لیتا ہوں. میں 10 سال کام کروں گا میرے پاس 100 سال کی اسٹوریج وہ آ جائے گی، ایکسٹرا چیزیں آ جائیں گی. لیکن میں کروں گا کیا ان کے ساتھ؟ اگر میں گائے بھینسیں لے لوں تو گائے بھینسوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے، ان کو چارہ کھلانا پڑتا ہے. میں تو اسٹور کر رہا ہوں نا، وہ تو ان پہ تو اور خرچہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر گائے بھینسیں لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، ان کا فائدہ بھی ہوگا، مطلب یہ انسان ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ کس کا کیا فائدہ ہے. لیکن بہرحال ایک کام میں ایک ایسی چیز ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، میں اٹھا کے کہیں رکھ دوں اس ایکسٹرا کو، اور وہ جو ہے ایکسٹرا وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد جب بھی نکالوں میں ویسے ہی اس کو خرچ کر سکوں. ٹھیک ہے نا؟ گائے لے لوں گا تو وہ تو 10 سال بعد فوت ہو جائے گی، تو میں تو اپنے بچوں کو گائے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یا پھر اور کوئی مسئلے پڑ جائیں گے، بیمار ہو کے فوت ہو جائے گی. میں اس کی وہ رسک بھی نہیں لے سکتا کہ یہ بیمار نہ ہو. میں رسک نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ایکسٹرا بنا لیا ہے نا، بس میں انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں بس یہ کہیں اسٹور ہو جائے کسی طریقے سے، میں اس کو سیو کر لوں اور پھر جب چاہوں نکال لوں، کوئی رسک نہ ہو اس کے اندر نا. یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. اس چیز کو کہتے ہیں، جو میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، جو میں چیز ڈھونڈ رہا ہوں جس کی فارم میں اس کو اسٹور کر سکوں، اس کو کہتے ہیں اسٹور آف ویلیو انگریزی میں. میں ایک اسٹور آف ویلیو ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہا ہوں جس میں میں کنورٹ کر لوں. مثلا میں اپنے ٹماٹروں کو کسی چیز میں کنورٹ کر لوں اور وہ چیز اسٹور آف ویلیو ہو. وہ چیز ایسی ہو کہ میں اس کو چھوڑ سکوں اور پھر بعد میں جب چاہوں یوز کر سکوں نا. وہ چیز کیا ہے؟ انسان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسی چیزیں اس کے پاس ہوں. ابھی میں پیسوں کی بحث پہ نہیں جاتا، میں صرف اسٹور آف ویلیو کے کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کیا چیز ہونی چاہیے؟ انسان کیا بنا سکتا ہے اسٹور آف ویلیو نا؟ تو اگر آپ غور کریں تو جیسے میں نے اگزامپل دی ہے، آلو تو نہیں ہو سکتے اسٹور آف ویلیو، کہ جو ایکسٹرا بنتا جائے اس کو آلوؤں میں کنورٹ کرتے جاؤ اور آلوؤں کے ڈھیر لگا دو گھر کے باہر نا، وہ پڑے رہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ جانور کھا جائیں گے، خود سڑ جائیں گے. پیریشیبل آئٹمز آپ نہیں کر سکتے. اچھا، دوسری چیزیں بھی کرنا آسان نہیں ہے، ان دا سینس کہ آپ کہیں چلو کوئی ایسی چیز لے لو کہ وہ جو پیریشیبل نہ بھی ہو، لیکن ان دا سینس کہ وہ کامنلی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے نا. یہ بھی نہیں کہا مٹی کو کہہ دیں کہ مٹی پیریشیبل نہیں ہے تو میں مٹی میں کنورٹ کر لیتا ہوں. وہ میں ریئلٹی کی بات کروں گا آخر میں جا کے. بہرحال پہلی ریکوائرمنٹ جو آپ کی یہ ہے وہ ہے ڈیوریبلٹی کی. ٹھیک ہے نا؟ ڈیوریبل ہونی چاہیے وہ چیز جو بھی آپ کر رہے ہیں نا. اگر ڈیوریبل ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ مثلاً کہیں کہ کیا کہتے ہیں، میں ہائیڈروجن گیس کو اسٹور آف ویلیو بنا لیتا ہوں. میں سارے اپنے ٹماٹروں کو ہائیڈروجن گیس میں کنورٹ کروں گا، اس کو ایک ڈبے میں بند کر دوں گا. اس کو میں جب بھی نکال لوں گا تو وہ ہائیڈروجن گیس جب آپ نکالیں گے تو وہ اڑ چکی ہوگی ڈبے کے اندر سے نا. بڑا مشکل، اس کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو بڑی مصیبتیں پڑ جانی ہیں. ڈیوریبل ہونی چاہیے، پیریشیبل نہیں ہونی چاہیے. لیکن صرف ڈیوریبل ہونا کافی نہیں ہے. یعنی شاید آپ کہیں کہ بس کوئی ڈیوریبل چیز مجھے مل جائے تو وہ ڈیوریبل ہونا کافی نہیں ہے. ایک اور چیز بڑی ضروری ہے اس کے لیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈویزیبلٹی. یعنی مثلاً اگر آپ یہ بھی اسیوم کر لیں کہ گائے جو ہے وہ ڈیوریبل ہے، 1000 سال زندہ رہنے والی گائے مل گئی آپ کو جو کھانا بھی نہیں کھاتی، آرام سے کھڑی رہتی ہے سارا دن. اس کو جب مرضی آپ چاہیں اس کو آپ بعد میں کاٹ پیٹ کے کھا لیں. لیکن وہ ڈویزیبل نہیں ہے. مثلاً ایک گائے آپ نے خرید لی اور 6 مہینے بعد آپ کے پاس چیزیں ختم ہو گئیں تو آپ کو تھوڑا سا کھانا چاہیے. گائے آپ نے خریدی ہوئی ہے، گائے تو بڑی مہنگی چیز ہے. آپ کو چاہیے صرف 3 انڈے. 3 انڈے خریدنے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو اسٹور آف ویلیو ہے وہ گائے ہے. آپ نے اپنی جو ایکسٹرا انکم تھی وہ ساری گائے خرید لی اس سے. اب جب پیسے ختم ہو گئے، یعنی پیسے سے مطلب ہے کہ آپ کے جو اپنی پروڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب آپ نے اس گائے کو کچھ کرنا ہے اور اسے 3 انڈے خریدنے ہیں. لیکن گائے سے تو 3000 انڈے آ جائیں گے، آپ کو صرف 3 انڈے چاہیے کل کے لیے. کیا کریں گے؟ اس گائے کو آپ کاٹ نہیں سکتے. اس گائے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دم کاٹ کے دے دو کسی کو، جیسے کان کاٹ کے دے دو. وہ جو کاٹے گا تو اس گائے کی ویلیو خراب ہو جائے گی ساری نا. یہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایسی چیز چاہیے جو ڈویزیبل بھی ہو. یعنی اس کو اگر آپ کاٹیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو وہ یعنی اگر وہ ٹوٹل اگر وہ 100 کی ہے تو آدھا کریں گے تو وہ 2 آدھے جو ہیں وہ 50 کے ہوں، اور اگر 10 حصے کر دیں گے تو ہر حصہ 10 کا ہو. یہ چیز اس کو کہتے ہیں ڈویزیبلٹی.
یعنی وہ ڈیوریبل ہونی چاہیے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، خراب نہ ہو جائے. وہ ڈویزیبل بھی ہونی چاہیے، اور ڈویزیبل اس طرح ہو کہ جب اس کے حصے کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہر حصے کی ویلیو اس کی ڈویژن کے لحاظ سے ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ یہ تو گائے کی ٹانگ تم نے مجھے دے دی ہے، اس کو تم نے دم دی تھی، تو دم تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی. ہر حصہ برابر جتنا بھی آپ ڈیوائڈ کریں. اچھا یہ بھی کافی نہیں ہے. اچھی اسٹور آف ویلیو اگر آپ چاہتے ہیں نا، کوئی اچھی اسٹور آف ویلیو، تو وہ لمبی زندگی ہو، اس کی ڈیوریبل ہو، ڈویزیبل ہو. پھر ایک اور پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنجیبلٹی. فنجیبلٹی یہ ہے کہ آپ نے گائے اسٹور کر لی، آپ نے 2 گائیں اسٹور کر لیں، ان 2 گایوں میں آپس میں کوئی فرق نہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک گائے کو جب مارکیٹ میں لے کے جائیں تو وہ بندہ کہے کہ یار اس پہ تو دھبے لگے ہوئے ہیں، اس پہ تو اسپاٹس ہیں، یہ تو بڑی بد شکل ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ دوسری والی زیادہ خوبصورت. جس طرح آپ آج کل پیسے لے کے جاتے ہیں تو 100 روپے کا نوٹ آپ کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ نوٹ بہتر ہے یا وہ نوٹ بہتر ہے، وہ سارے نوٹ برابر ہوتے ہیں. اگر لینے والا یہ نہیں کہتا کہ وہ جو تم نے جیب سے 1000 نکالے ہیں، مجھے یہ پہلے 3 والے اچھے نہیں لگے، یہ میں نہیں لوں گا، وہ دوسرے 3 جو ہیں وہ مجھے دو. یہ نہیں کہتا نا. اس کو کہتے ہیں فنجیبلٹی. جو آج کل جو ہم پیسے استعمال کرتے ہیں یہ فنجیبل ہوتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی دے دو ان میں سے، سب اگلے لینے والے کے لیے سب برابر ہیں. لیکن گائے ایسی نہیں ہوتی. گائے لینے والے کے لیے سب برابر. کسی کو کالی گائے پسند ہی نہیں آئے گی، وہ کہے گا میں تو گائے لیتا ہی نہیں ہوں. پھر دوسرا کوئی اور ریزن بتا دے گا کہ مجھے تو گائے، میں تو نہ کالی نہ سفید، مجھے تو گائے نہیں اچھی لگتی، تم نے کاش بکرا لیا ہوتا. تو وہ فنجیبل نہیں ہے. فنجیبل سے مطلب ہے کہ اس کا ایک گائے دوسری گائے سے ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. سملر ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ایگزیکٹلی سیم چاہیے، کوئی فرق ہی نہ ہو ان دونوں میں نا. یعنی کسی کو بھی کوئی بھی ان میں سے دے دو، وہ سب اس کے لیے برابر ہو. تو یہ فنجیبلٹی. تو ابھی تک ہم نے کیا کہا ہے؟ ڈیوریبلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، ڈویزیبلٹی ہونی چاہیے، اور فنجیبلٹی ہونی چاہیے. یہ 3 پراپرٹیز، اور بھی ہیں پراپرٹیز اچھی اسٹور آف ویلیو کے لیے، لیکن یہ 3 تو بہت ضروری ہیں. اگر ہم غور کریں تو مثلاً ہیرا ہے، اگر آپ اپنی سارے ایکسٹرا جو پروڈکشن کریں اس سے ہم ہیرا خرید لیں تو ہیرے ڈیوریبل تو ہیں. یعنی وہ ہیرے اگر 100 سال 1000 سال بھی پڑے رہیں گے تو ہیرے ہی ہوں گے، لیکن ڈویزیبل نہیں ہے. اس خوبصورت کوہ نور کے ہیرے کو جس دن آپ 2 میں توڑیں گے، وہ کوہ نور سے آ جائے گا بالکل ہی بغیر نور کے کوہ میں. تو وہ آدھی یہ نہیں ہوگا کہ آدھا کوہ نور جو ہے وہ 2 آدھے کوہ نور جو ہے وہ ایک کوہ نور بن جاتے ہیں. تو ہیرا از ناٹ اے گڈ اسٹور آف ویلیو، بیکاز آپ کو کبھی نہ کبھی اس کو توڑنا پڑے گا، اور جب توڑیں گے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی. پھر اس میں فنجیبلٹی بھی نہیں ہے. مثلا ہیرے کے اوپر دیکھیں تو وہ ایک ہیرا دوسرے ہیرے سے فرق ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اس کی تو برائٹنس زیادہ ہے، اس کی تو شائننس زیادہ ہے، اس کی تو پتہ نہیں فلاں کٹ ہے، اس کی فلاں کٹ ہے. وہ سارے برابر نہیں ہوں گے، اپنی را فارم میں بھی برابر نہیں ہوں گے. تو وہ فنجیبل بھی نہیں ہے، ڈیوریبل ہے. اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مین کائنڈ نے جو سب سے اچھا اسٹور آف ویلیو ابھی تک ڈھونڈا ہے ہسٹری میں، وہ ہے سونا. سونا وہ چیز ہے جس میں یہ ڈیوریبلٹی، ڈویزیبلٹی اور فنجیبلٹی کی ساری پراپرٹیز بہت ہی کمال درجے پہ ہیں. مثلا ڈیوریبل تو ہے. سونا وہ ایلیمنٹ ہے جو ریئیکٹ ہی نہیں کرتا. سونے کو آپ اٹھا کے کسی چیز کے ساتھ رکھ دیں، سمندر میں پھینک دیں، 10,000 سال بعد نکال لیں، ویسے کا ویسا چمک رہا ہوگا. گندا ہو جائے گا، صاف کریں گے وہی چمک واپس. وہ ریئیکٹ ہی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. اس کو آپ آکسیڈائز کرنے کی کوشش کریں، وہ آکسیجن سے ریئیکٹ نہیں کرتا. بہت ہی محنت کرنی پڑے گی آپ کو کچھ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کرتا ہی نہیں. تو بہت ہی کمال کا ڈیوریبلٹی اس کے اندر ہے، ایون ایز کمپیئر ٹو ادر. مثلا چاندی ہے، چاندی ڈیوریبل نہیں ہے. چاندی کو آپ سمندر میں پھینک دیں تو وہ آکسیڈائز ہو جائے گی فوراً ریئیکٹ کر کے. آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو ایکسٹرا چیزیں بنائی ہیں آپ اس کو اسٹور کریں اور بس بھول جائیں. اس کے بعد آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں بھی جب اس کو نکالیں گے تو ویسے کا ویسا ہو، وہی ویلیو ہو اس کی نا. اسٹور کر لیا آپ نے. ڈیفیزیبل بھی ہے. سونے کے آپ کمال دیکھیں. سونے کو آپ نے جب آپ کے پاس 1 کلو سونا ہے، آپ اس میں سے اس کو میلٹ کریں، اس میں سے 1 گرام نکال لیں، وہ 999 گرام کی اتنی ویلیو بن جائے گی جو 999 کی ہونی چاہیے. اور جو 1 گرام کی ہے اس کی اتنی ویلیو. جتنا مرضی ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو آپ میلٹ کر کر کے پگھلا کے جماتے رہیں، وہ ویلیو اس کی بنتی رہے گی. تو ڈیفیزیبل کمال کا ہے. ہیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاندی ڈیویزیبل ہے لیکن چاندی ڈیوریبل نہیں ہے اس طرح. فنجیبل بھی ہے. ایک سونا دوسرا، ایز لانگ ایز وہ پیورٹی اس کی وہی ہو، 24 کیرٹ کا ہو یا برابر کیرٹ کا ہو، جو بھی، اگر آپ 24 کیرٹ کا سونا رکھ لیں اپنے پاس
تو فنجیبل ہے. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ مجھے وہ والا 24 کیرٹ کا سونا دو, مجھے یہ والا نہیں اچھا لگ رہا. وہ سارے کا سارا ایک ہے. اگر اس میں کوئی امپیورٹی شامل نہیں کی ہوئی, آپ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہوا, تو وہ فنجیبل ہے. تو یہ مین کائنڈ نے جو چیز دریافت کی ہے نا, سونا ہسٹوریکلی ایز اے اسٹور آف ویلیو, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسٹور آف ویلیو ہوتا کیا ہے. اور اس وقت تک مین کائنڈ نے بہترین اسٹور آف ویلیو, آج سے مطلب ہے ہمارے ماڈرن زمانے تک آلموسٹ, کیا چیز دریافت کی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ابھی تک جو مین کائنڈ نے بہترین اسٹور آف ویلیو استعمال بنائی ہے, ایجاد یا اس کو ملی ہے یا دریافت کی ہے یا اس نے سلیکٹ کی ہے, وہ ہے سونا. اچھا, آخری بات جو اس میں ہونی چاہیے وہ ہے ریئرٹی, یعنی وہ چیز ملے نا اتنی آسانی سے. دیکھیں نا, اگر آپ لائک ایسا مٹی کو بنا لیں اسٹور آف ویلیو, تو مٹی ڈیوریبل بھی ہے اور ڈیویزیبل بھی ہے, اور چلیں ایک جگہ سے مٹی لیں, چناب کی مٹی لے لیں آپ, تو وہ فنجیبل بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو سملر ہی ہے, لیکن ریئر نہیں ہے. یعنی آپ نے جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے آپ نے 6 مہینے کے ٹماٹر بنائے تھے, ان کو آپ نے اگر مٹی میں کنورٹ کر لیا, تو دوسرا بندہ جائے گا, کہے گا مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں, میں چناب سے مٹی اٹھا کے لے آتا ہوں, میرے پاس بھی اتنے ہی ٹماٹر ہیں جتنے اس کے پاس ہیں. تو ایسی چیز تو نہیں آپ اسٹور آف ویلیو بنا سکتے جو ہر جگہ جگہ پہ پڑی ہوئی ہو. وہ ایسی ہونی چاہیے جو بڑی مشکل سے, محنت سے دستیاب ہو, بہت محنت کرنی پڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے نا. جتنی محنت آپ کو وہ ٹماٹر بنانے میں لگی تھی, ان کی اس قیمت کی چیز بنانے میں لگی تھی, اتنی محنت یا سملر محنت کرنی پڑے اس چیز کو کہیں سے ڈھونڈنے میں. اس لحاظ سے بھی سونا بہت کمال کی چیز ہے. سونا اتنا ریئر ہے کہ کیا کہتے ہیں, اس طرح کوئی باہر تو پڑا نہیں ہوا. آپ کو مائن کرنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اکوپمنٹ استعمال کرنی پڑتی ہے. ساری دنیا میں لوگ لگے رہتے ہیں, اور ہر سال کو تقریباً 3000 ٹن کے قریب سونا زمین سے نکلتا ہے. اور یہ 3000 ٹن جو ہے یہ سارے ملکوں میں ایکولی ڈیوائڈ تو نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان میں زیادہ تر چلا جاتا ہے, عورتیں لے جاتی ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت ریئر چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زمین سے اٹھایا اور میں نے اسٹور آف ویلیو, وہ تو اس طرح کی اسٹور آف ویلیو آپ چوز کر ہی نہیں سکتے. اچھا, شاید آپ کے ذہن میں خیال ہے, اور اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو میں بناؤں گا, کہ جو آج کل ہم پیسہ استعمال کرتے ہیں, سونے کی بات تو ہم نے کر لی, لیکن آج کل ہم سونا استعمال یعنی کم لوگ کرتے ہیں. اکثر لوگ بھول گئے ہیں کہ ہسٹوریکلی اصل اسٹور آف ویلیو سونا تھا. آج کل لوگ پیسے کو ایز اے اسٹور آف ویلیو استعمال کرتے ہیں. جو پرنٹڈ منی ہوتا ہے نا, یہ 100 کا نوٹ, 1000 کا نوٹ, 500 کا نوٹ, اس کو ہم ایز اے اسٹور آف ویلیو, ابھی آپ غور کریں تو یہ ڈیوریبل ہوتا ہے, یعنی جان بوجھ کے نہ پھاڑیں یا کسی جگہ پہ رکھ دیں تو رہ جائے گا نا 100 سال, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ڈیویزیبل اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1000 کا نوٹ بھی ہے, 100 کا نوٹ بھی ہے, 500 نوٹ کا نوٹ بھی ہے, 50 کا بھی ہے, تو ڈیوائڈ ایک حد تک کوائنس تک چلا جاتا ہے. فنجیبل بھی ہے, ایک 100 کا نوٹ جو ہے وہ دوسرے 100 کے نوٹ سے ڈفرینٹ نہیں ہے. لیکن کیا یہ ریئر ہے؟ یہ جو نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں یہ ریئر ہیں. ایک لحاظ سے تو بہت ریئر ہیں کہ میں اور آپ ان نوٹوں کو چھاپ نہیں سکتے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو اپنی 6 مہینے کی کمائی سے 1 لاکھ بنا لی ہے, لیکن دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کمائی کیے بغیر میں 1 لاکھ کے نوٹ چھاپ لیتا ہوں. یہ تو نہیں کر سکتے, یہ ایک کرائم ہوگا. ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن ہوگا, یہ ایک ایلیگل ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن آپ کو شاید پتہ نہ ہو, اور اس کو پھر میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھاؤں گا, کہ یہ بالکل بھی ریئر نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ دبا کے پیسے چھاپتی ہے. گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ چھاپ لیتی ہے. اور یہی ایک پرابلم ہے, فیٹ منی کہتے ہیں نا اس کو. فیٹ منی میں یہی پرابلم ہے. اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. لیکن بالکل بھی نہ سمجھیں کہ جس طرح سونا ریئر ہے, گورنمنٹ سونا نہیں چھاپ سکتی. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, وہ جانا پڑتا ہے, اس کو مائننگ کرنی پڑتی ہے, یا کسی اور نے مائننگ کی ہو اس سے خریدنا پڑتا ہے. لیکن گورنمنٹ چھاپ سکتی ہے, نوٹ چھاپ سکتی ہے. اس لیے فیٹ منی از ناٹ دا سیم ایز گولڈ, ناٹ ایون کلوز, ناٹ ایون نیئر, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بیسٹ. قریب بھی نہیں ہے اس کے. یہ بات یاد رکھنے والی, اس کے اوپر لائک ایسے یہ سمجھانے والی بات ہے, اس کی ڈیٹیلز بہت ہیں. لیکن یہ آپ کم از کم یاد رکھیں کہ سونا اور پیسہ ایک چیز نہیں ہے. پیسہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. پیسے کو گورنمنٹ مسلسل ڈائلیوٹ کر کے اس کی ویلیو گرا رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے اپنی طرف سے بڑا سٹور کیا ہوا ہے 1 لاکھ روپیہ اپنے بچوں کے لیے, وہ بات رہے ہیں بچے بڑے ہوں گے, وہ 1 لاکھ کی ویلیو 10 روپے رہ جائے گی. کیوں؟ سونا اگر آپ نے سٹور کیا ہوتا تو اس کی ویلیو 10 روپے نہ رہتی,
1000 سال کے بعد بھی ایک رینج کے اندر ہی وہ ویری کرتی ہے. 1000 سال پہلے آپ اگر 1000 روپے اسٹور کرتے اور آج نکالتے تو وہ ٹوائلٹ پیپر کے کام بھی نہیں آنا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ریئر نہیں ہے, اور اس کی ریئرٹی یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو چھاپتے ہیں. اس کی ریئرٹی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹس اس کو چھاپتی ہیں, اور گورنمنٹ جتنا دل چاہتا ہے چھاپتی ہیں, اور ہر سال چھاپتی ہیں, اور کو بتاتی بھی نہیں ہیں, یا بتاتی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. تو یہ بات ہے. اسٹور آف ویلیو کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے. انسان محنت کرتا ہے, محنت کر کے وہ اس سے زیادہ بنا لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اب اس کے سامنے ایک پرابلم آتی ہے کہ جو زیادہ بن گیا ہے اس کو میں اسٹور کس طرح کروں. اس کو کوئی چیز چاہیے جو ڈیوریبل ہو, ڈویزیبل ہو, فنجیبل ہو اور ریئر ہو. اور ہسٹوریکلی پریشس میٹلز کے اندر سب سے بہترین جو چیز اس کے پاس آئی ہے وہ ہے سونا. ٹھیک ہے, اتنی میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اسٹور آف ویلیو کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے. اپنے کمنٹس ہوں تو پلیز شیئر کریں. اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو تو آپ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اور ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو اطلاع مل جائے گی. لیکن اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں اسٹور آف ویلیو کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں. تھینک یو.